تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، وقتی طور پر 10,000 دے کے واپس جانے والا نہیں، کفالت کرنے والا، مستقل بنیادوں پر اس کا خیال رکھنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کرنے والا۔ فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح قیامت کے دن میں اور یتیم کو پالنے والا ہوں گے۔ تو اچھے جذبوں کے ساتھ، خوبصورت رویوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان بچوں کو، اور یہ 1 2 4 لوگوں کی تعداد نہیں، یہ ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں، ڈھیر سارے۔ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ان بچوں سے بار بار پوچھیں بھی نہ آپ کو ضرورت کیا ہے، ان کو بار بار احساس نہ دلائیں کہ ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی نہ کریں۔ آپ بائی دا وے بھی تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، پیچھے رہ کے بھی تو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نہ کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کون ان کو پال رہا ہے، لیکن کوئی ہے، کوئی بیٹھا ہوا دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کفالت کریں، نگرانی کریں، ان کا مستقل بنیادوں پر خیال رکھیں، ان کے لیے اسباب فراہم کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہوں، اور کچن جو ہے وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو، اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے؟ تو یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یتیم کو رکھا جائے، پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو، رکھنے والوں نے رکھ تو لیا ہے لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رویہ کس طرح کا رکھنا تھا۔ یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ چلے جاتے ہیں بعض اوقات بڑے، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ دی، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب کا رستہ عطا کیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو در یتیم پیدا فرمایا۔ یہ یتیموں کے تعلق سے ایک عظیم شان ان لوگوں کو دینی تھی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی در یتیم پیدا کر دیا۔ یہ ایک خاص قسم کا کرب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی نے جو چیز چکھی ہوئی ہوتی ہے وہی اس کے ذائقے سے آگاہ ہوتا ہے، دوسرا دور کھڑا اسے آگاہ نہیں ہوتا۔ جو چکھ لیتا ہے، جو پانی میں اتر جاتا ہے، وہ اس کی گہرائی بھی جانتا ہے اور ٹھنڈا کتنا یہ بھی سمجھتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ دور گزارا ہوتا ہے ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بتایا تھا، حضور نے یہ دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف سے، اس کی آزمائش سے، اس کے مد و جزر سے پوری طرح آگاہ تھے، اس لیے حضور نے گن گن کے یتیموں کے حقوق بیان کی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ نظام دیکھا ہے، پہلے 2 ہفتے لوگوں کی نظروں میں بڑا پیار، اگلے 2 ہفتے اس میں تھوڑی سی کمی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہنا کہ چلو کوئی تعلیم حاصل کرنا ضروری تو نہیں نا، چلو یہاں پڑھنا ضروری تو نہیں نا، چلے بندے کو خرچے بھی تو کم، پھر آہستہ آہستہ، چونکہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ پرانی ہوتی ہے، اس میں کمزوری آنا، پھر لوگوں کے لب و لہجے کا تبدیل ہونا، پھر بعض اوقات کسی شخص کا آ کے کوئی بات پوچھنا تو اس کے سوالوں میں چبھن، اس کے لب و لہجے کے اندر گھٹن کہ کتنے بجے باہر جاتے ہو، کب واپس آتے ہو،
اب شام کو کتنے بجے جاتے ہو؟ ابا بھی یہ باتیں پوچھتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس رویے کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اس میں جو درد ہوتا ہے وہ، اور کسی کا یہ پوچھنا اور پھر اس انداز سے پوچھنا کہ محسوس ہو کہ لب و لہجے سے طنز چھلک رہا ہے اور باتوں سے جو ہے شیرینی کی بجائے لہو ٹپک رہا ہے، اور آپ تیزاب کا کام کر رہے ہیں یہ سوال جواب کر کے. یہ کمزوریاں، یہ انداز، اور یہاں تک کہ بیٹیوں کے رشتے دیکھنے والوں کا آنا تو ان کا یہ پوچھنا کہ بھائیوں کا رویہ کیسا ہے. ابا کے ہوتے لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے، والد کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے بھائیوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، وہ کچھ جہیز بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے. یہ ساری چیزیں اس کرب سے وہ بچے گزرتے ہیں، اور پھر وہ بڑے قریبی لوگوں کو بھی اپنا قریبی سمجھنا چھوڑ جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے دامن میں ہی اپنے آنسو چھپا لینے چاہیے، کسی کو نظر نہ آئے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خود سے ہی بس سمٹ جانا چاہیے، کسی تک ہماری کوئی چیز پہنچے نہ. آہستہ آہستہ لوگ چیزوں کو چھپانے لگتے ہیں، اور یہ پوچھنا کہ روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، تو اس طرح پوچھنا جیسے کوئی خیرات لے کے کھڑا ہے دروازے پہ. آپ نے کھلانی ہوتی تو کھلا دی ہوتی. آپ نے گرمیوں کے کپڑے لے لیے ہیں کہ نہیں لے لیے، تو اس کا رنگ اس طرح کا ہے کہ جس طرح کسی کو اس طرح پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے بڑا بھکاری ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ جو خوبصورت، میں کہہ چکا ہوں کہ پھر اگر کسی ادارے میں وہ بچے ہیں تو وہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہیں تو ہمیں فنڈ چاہیے. آپ اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے صاحب، لیکن آپ اس کومپل کو بھی تو دیکھیں نا کہ اس نے کھلنا ہے، اس نے پھول بننا ہے، اس نے کس طرح چھاؤں لوگوں کو دینی ہے جب وہ خود مرجھا جائے گا. پھر یہ لوگوں کو، ایسے بچوں کو میں نے عام لوگوں سے نفرت کرتے دیکھا، پیچھے ہٹتے دیکھا. لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر اچھے جذبات نہ رہے. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے نہیں آئے، یہ ہماری عزت کو مجروح کرنے آئے، یہ شفقت کرنے نہیں آئے، یہ تو خیرات دینے آئے. سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے. حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ، مجموع زوائد میرے سامنے پڑی ہے، فرماتے احد میں میرے والد شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ، اور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے. میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا؟ آپ یقین کریں چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے. محسوس ہوتا ہے جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں، سین کی بھی گر گئی ہیں. اب یکدم دھوپ آئی ہے، پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے. والد کے، دادا کے، بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ویسے جھچکتے ہیں، سامنے ہی نہیں آتے. تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے. اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. قربان جائیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا، یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا. ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی حکم ہوا تو بتانا، کوئی کام ہوا تو کہنا، کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا. یہ نہیں فرمایا. قربان جائیں کیا ادائیں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا دینے کا انداز ہے، اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی. حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائے؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا، پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی. سارا کچھ یہاں، اتنی بڑی بات حضور نے کر دی، اتنے بڑے جملے کہہ دیے. میں تو پسند نہیں کرتا، تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے؟ تو پسند نہیں. فرماتے بس ختم ہو گئی بات. پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں، پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں، پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے. وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا. مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا ان کی تو قیامت کے بھی ساری مشکلیں حل ہو گئے، کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ، اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے. ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور
3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں۔ والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں۔ وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری، حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی۔ اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے۔ 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی۔ وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے
تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے بالے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کریں۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی،
بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی، یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے، نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والے۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بکا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسماء رونے لگیں۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے، عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا۔ آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں، جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں،
پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔